رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبہ دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ کی اس عنایت پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے اپنے گھر میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پاک پروردگار عالم کی بارگاہ بیکس پناہ میں یہی التجا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک اپنے گھر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی رکھے۔ سورہ آل عمران کی 149 نمبر آیات تک 148 نمبر آیات تک ہم نے سبق پڑھا۔ آج انشاءاللہ 149 نمبر آیت سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور اللہ کے حضور اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی جل جلالہ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑے رکھے، کیونکہ کتاب مقدس قرآن کریم کا جو نور ہے وہ ہر مومن کے لیے دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، بس سمجھ لے کہ جس کو قرآن کی سمجھ بوجھ آ گئی اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اسی مقصد کے پیش نظر یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ اصل علم جو ہے وہ چونکہ قرآن کریم ہے تو اس کو حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے واقعات بتا رہا ہے کہ وہاں کیا ہوا، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بھگدڑ مچی، افواہ پھیل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کچھ صحابہ جو تھے وہ استقامت پر رہے، ثابت قدم رہے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یار ہمیں بھاگ کے ابو سفیان کی پناہ لینی چاہیے، بچ جائیں گے۔ ابو سفیان سے کہیں کہ بھائی ہمیں پناہ دے دو، ہم تیرے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔ ڈر گئے، وہ دل چھوڑ دیا، چونکہ بشر تھے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ابو سفیان کے گروہ میں شامل ہو جائیں تو شاید بچت ہو جائے، اللہ کریم نے اس موقع پہ یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، یعنی کافروں کے پیچھے چلو گے، کافروں کے ساتھ ملنے کا سوچو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پیچھے بھگا دیں گے، پھیر دیں گے تمہیں۔ وہ یہ تمہاری سوچ تو ہو سکتی ہے کہ کافر ہمیں پناہ دیں گے، تمہارے ذہن میں یہ گمان تو ہو سکتا ہے کہ کافر ہمیں سہارا دے دیں گے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں جب ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہو، پھر یکا یک وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائے اور ہمارے پاس آئے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ بندہ میرے پاس صلح کے لیے آئے گا، وہ آئے کہ یار میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں چلو چل دوڑ، جتوں آیا اتھے واپس چل، تیری ادھر ساڑھے وال کوئی جگہ نہیں۔ تو جیسے مطلب ہم
کسی ایسے بندے کو جس کے ساتھ ہماری دشمنی تھی، یکدم دیکھتے ہیں وہ ہماری طرف پلٹ، ہم کہتے ہیں چل دوڑ، جدھر سے آئے وہیں پہ واپس جا۔ تو اللہ کریم اہل ایمان سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اپنی قدر و منزلت کو کم نہ کرنا، اپنی عزت کو کم نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم ابو سفیان سے پناہ مانگو گے، فرمایا یہ شوق پورا کر کے دیکھ لو، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے ہی پیروں پہ واپس لوٹا دیں گے، جن قدموں سے چل کے جاؤ گے وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جنہوں نے خسارہ اٹھایا، تم گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، ابو سفیان کی مدد مانگنے والوں، یا ابو سفیان سے مدد چاہنے والوں، یا ابو سفیان کے پاس جا کے پناہ لینے کی خواہش رکھنے والوں، جنہوں نے یہ سوچا تھا نا کہ ابو سفیان کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں پناہ دے دے گا، ہماری مدد کر دے گا، رب نے فرمایا بل اللہ مولاکم، فرمایا ابو سفیان تمہارا مددگار نہیں ہے بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور دنیا میں جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں سب سے بہترین مدد کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ ابو سفیان تمہاری مدد کرے گا یا وہ تمہیں پناہ دے گا یا سہارا دے گا؟ ابو سفیان تمہیں کبھی بھی سہارا نہیں دے گا، ابو سفیان تمہیں تمہارے پیروں پہ واپس بھی لوٹائے گا، تمہیں گھاٹا پانے والوں میں شمار بھی کروا دے گا، اور پھر ہوگا کیا؟ بل اللہ مولاکم، اللہ سے بڑھ کے تو کوئی تمہارا مددگار نہیں نہ ہوگا، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، اللہ نے انہیں تسلی دی۔ یہ 3 جمعوں سے تقریباً یہ تیسرا رکوع ہے جس میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں مسلسل کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلیاں دی ہیں صحابہ کو، بڑی تشفیاں دی ہیں، ایسے سمجھایا ہے کہ میں مثال دوں آپ کو کہ جیسے ہم یہ کہہ دیتے کہ یار باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اللہ کریم نے بار بار کئی دلیلیں دے دے کے صحابہ کو سمجھایا، تسلیاں دی ان کو۔ فرمایا سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ہم ڈال دیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، ایویں نہ بھاگو، پریشان نہیں ہونا تم نے۔ اللہ کریم نے ایسا ان کو موٹیویٹ کیا، فرمایا نہ پریشان کیوں ہو گئے ہو، کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ابھی دیکھنا تمہارے دلوں میں، ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ابو سفیان اس نے 70 صحابہ شہید ہو گئے نا، واپس نکلے وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھئی وہ اپنے سامان، جو ان کے سامان ہیں، وہ اپنے سامان کی گٹھڑیاں باندھ کر ان کے اوپر بیٹھے ہیں یا اپنی سواریوں پر بیٹھے ہیں۔ صحابہ گئے، دیکھا، واپس آ گیا، یا رسول اللہ وہ اپنے سامان پر بیٹھے ہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا بس پھر وہ جانے والے ہیں، اب وہ ٹھہریں گے نہیں، اب وہ چلے جائیں گے۔ اچھا، وہ جب ابو سفیان وہاں سے نکلا نا غزوہ احد کے میدان سے، تھوڑی دور گیا، جا کر اپنا سر پیٹنے لگا، کہنے لگا یار ہم نے یہ کیا کر دیا، وہ تھوڑے سے تو مسلمان تھے، 70 ان میں سے مار دیے ہم نے۔ تو ایسا کرتے ہیں جو باقی بچے ہیں نا ان کا بھی آج صفایا کر دیں تاکہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیں، مسلمان رہے ہی کوئی نہ۔ وہ یہ سوچ کر پھر واپس پلٹنے لگا تو اللہ کریم نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ وہ پھر ڈر گیا، اس نے کہا کہ یار غزوہ بدر میں انہوں نے ہمیں تکنی کا ناچ نچایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غرور اور تکبر لے کے واپس جائیں پھر یہ ہم سب کو مار دیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈالا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو رب تعالیٰ نے وہ کہا صحابہ سے، فرمایا سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، ابھی ہم ڈالیں گے، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں الرعب، رعب ڈال دیں گے، بما اشرکو، کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، حالانکہ اللہ نے ان پر کوئی دلیل، کوئی سند نازل نہیں کی،
لیکن پھر بھی انہوں نے شرک کر لیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا بغیر کسی دلیل کے۔ مطلب یہ ہے بغیر کسی دلیل کے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ اس لیے رب صحابہ کو تسلی دے رہا ہے اور حضور کی ساری امت کو قیامت تک اللہ بتا رہا ہے کہ مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب قیامت کی صبح تک رہے گا۔ جنہوں نے ایک خدا کو چھوڑ کے غیروں کو خدا بنایا، اللہ کے مقابلے میں لے کر آئے، فرمایا کبھی وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں سے نکل جائے، مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن مشرکین کے دلوں میں ان کا رعب جاری رہے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، کافروں کا مشرکوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وَبِئْسَ، اور کتنا برا مثویٰ ٹھکانہ ہے الظالمین، ظالموں کے لیے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ اللہ نے بنا رکھا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اب صحابہ کے دلوں میں کیا تھا کہ ہم تو ہار گئے، ہمیں تو شکست ہو گئی، 70 صحابی مارے گئے، شہید ہو گئے، ہمیں تو شکست ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ جو ان کے دل میں بات آ رہی تھی نا بار بار کہ او ہو ہم تو ہار گئے، احد والا غزوہ جو ہے یہ تو ہم ہار گئے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تحقیق اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب ابتدا میں جب جنگ شروع ہوئی تو تم نے اللہ کے حکم سے کس طرح ان کو اجاڑا۔ ابتدا میں جب جنگ شروع ہوئی تھی نا غزوہ احد، پہلے مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، مسلمانوں نے ان کو مارا، وہ بھاگے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم نے اللہ کے حکم سے ان کو اجاڑا، ان کو برباد کیا، ان کو مارا، ان کو قتل کیا، اللہ نے تو اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم حاوی ہو گئے تھے ان پر۔ فرمایا یہ اللہ کریم نے تمہیں شکست نہیں دی، اللہ کریم نے تمہیں شکست نہیں دی۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہ تو تب ہوا جب تمہارے دلوں میں بزدلی آ گئی، جب تم نے دل تھوڑے کیے، یہ تو یہ ہوا ہے، وجہ یہ بنی ہے۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا۔ جب احد کی جنگ شروع ہوئی ہے نا تو صحابہ حاوی آ گئے تھے ان پہ۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا۔ جب جنگ شروع ہوئی احد کی تو صحابہ نے ان کو مارا، وہ بھاگے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، البتہ تحقیق اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا جب ابتدا میں تم نے ان کو مارا اللہ کے حکم سے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم بزدل ہوئے، تم نے دل تھوڑے کیے۔ وتنازعتم، اور تم نے تنازع کھڑا کر لیا۔ فی الامر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تم اختلاف کا شکار ہو گئے۔ یہ اختلاف کیسا تھا؟ یہ اختلاف ذہن میں آیا، سوچ کا اختلاف تھا۔ کیا؟ وہ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتا دیا۔ اختلاف کیا تھا سوچ کا؟ یہ تھا کہ صحابہ نے کیا اجتہاد وہاں پہ، انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جیتیں گے کون؟ مومن۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مومن جیت گئے، کافر بھاگے نا جب، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہ کھڑے کیے تھے پہاڑی کی ایک چوٹی پہ ایک سائڈ پہ، انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ کافر جو ہیں وہ بھاگ گئے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں تم جیتو گے، تو کچھ لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جب دوڑے، کافر جو بھاگے، وہ جو چوٹی پر تھے انہوں نے کیا اجتہاد، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول گئے۔ کیسے بھولے؟ وہ بھی آگے قرآن میں آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ابھی آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ فتح تمہاری ہوگی، وہ نظر آ رہا ہے فتح ہماری ہو گئی، وہ نظر آ گیا، وہ دیکھیں نا مال اکٹھا کر رہے ہیں،
ان میں سے ایک گروہ وہیں پہ کھڑا رہا، حضرت عبداللہ بن جبیر والا، لیکن ایک گروہ جو تھا وہ بھاگا۔ انہوں نے کہا نہیں اب تو فتح ہو گئی، وعدہ سچا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا۔ وہ جب بھاگے ہیں تو پھر خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے پھر پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اس طرح ہوا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، یہ تو تم تھوڑے دل والے ہوئے، یہ تو تمہارے دل جب چھوٹے ہوئے، تم نے جب بزدلی والی سوچ رکھی، وتنازعتم فی الامر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متعلق تم اختلاف کا شکار ہو گئے، تنازع میں پڑ گئے، یعنی سوچ مختلف ہو گئی۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، وہ جو تمہیں پسندیدہ چیز تھی وہ کیا تھا؟ مال، تم نے اس کو دیکھا، ما اراکم جو تم نے اس کو دیکھا، ما تحبون جو تمہاری پسندیدہ چیز تھی مال۔ فرمایا وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، من بعد، اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو تمہاری پسندیدہ تھی، اس چیز کو جب دیکھا نا کہ وہ صحابہ تو مال غنیمت اکٹھا کر گئے، تو اوپر والوں نے سوچا کہ اگر یہ نیچے والے صحابہ مال غنیمت اکٹھا کر گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ بھاگے وہاں سے چھوڑ کے۔ اس کو قرآن کریم نے نافرمانی کہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، قرآن نے صحابہ کو بزدل بھی کہا، قرآن نے صحابہ کو وتنازعتم فی الامر بھی کہا کہ تم نے رسول اکرم کے حکم میں جھگڑا کیا، یہ بھی قرآن نے کہا، اور قرآن نے صحابہ کو رسول اکرم کا نافرمان بھی کہا۔ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ آگے اللہ کا کرم بھی دیکھیے کہ رب نے یہ تینوں باتیں صحابہ سے ہٹائی کیسے ہیں۔ ان تینوں باتوں میں اللہ نے صحابہ کا قصور ہی نہیں نکالا۔ یہ نہیں اللہ نے کہا، پہلے کہہ دیا اللہ نے کہ حتی اذا فشلتم، جب تم بزدل ہوئے، وتنازعتم فی الامر، جب تم نے میرے رسول کے حکم میں اختلاف کیا، اور پھر فرمایا وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، وہ جو چیز تمہیں پسندیدہ نظر آ رہی تھی اس کو دیکھنے کے بعد تم نے نافرمانی کی۔ پہلے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن اس کے بعد رب نے تینوں باتیں صحابہ سے لوٹا دی۔ فرمایا نہ تم نے بزدلی اپنے ایمان کی وجہ سے دکھائی، نہ تم نے تنازع اپنے ایمان کی وجہ سے کھڑا کیا، نہ تم نے نافرمانی اپنے ایمان کی وجہ سے کھڑا کی۔ اللہ آگے چل کے اللہ فرماتا ہے یہ تو سارا کچھ شیطان نے لغزش کروائی ہے۔ اور پھر کرم دیکھیے گا صحابہ پہ۔ ابھی آپ چونکہ یہ ترتیب سے میں جا رہا ہوں تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب جو تھے نا دو گروہ، ان میں اللہ فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا، منکم تم میں سے کچھ ایسے تھے، من یرید جو ارادہ رکھتے تھے الدنیا دنیا کا، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، تم میں سے کچھ ایسے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جن کو صرف آخرت چاہیے تھی۔ وہ چوٹی پہ دو گروہ تھے، میں نے کہا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا گروہ وہاں پہ کھڑا رہا۔ وہ کیوں کھڑے رہے؟ انہوں نے کہا اب مرنا ہے تو مر جائیں، رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کے محبوب نے کہا یہیں پہ کھڑے رہنا، ہم یہیں پہ کھڑے رہیں گے۔ دوسرا گروہ جو تھا انہوں نے کہا یار مال تو سارا وہ لے گئے، ہمیں تو بچے گا کچھ نہیں، وہ بھاگ گئے مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ اللہ نے دونوں کی نیتوں کو یہاں پہ درج فرما دیا۔ رب فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا، اور تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کوئی آخرت چاہتا تھا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اب یہ جملہ سننے والا ہے، اور صحابہ سے اللہ نے سارے الزام دور کر دیے۔ پہلے کہہ دیا ہے کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے بزدلی دکھائی، تم نے تنازع کھڑا کیا، تم نے نافرمانی کی، پہلے کہہ دیا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، فرمایا ثم پھر صرفکم تمہیں پھیر دیا ان سے، کافروں سے، عنہم لیبتلیکم ان سے تم کو پھیر دیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے۔ لیبتلیکم، ابتلا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ابتلا کا لفظ آزمائش کے لیے اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ لیبتلیہ ہم کہتے ہیں نا مبتلا ہو گیا،
ابتلا کا معنی ہے آزمائش، اللہ نے اسی سے ملتا جلتا یہ لفظ فرمایا لیبتلیکم، البتہ رب نے تمہیں آزمایا ہے۔ کیسے؟ عبداللہ بن جبیر والا جو ایک دستہ اوپر کھڑا رہا نا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب ہونا کیا تھا، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، سارے مارے جانے تھے۔ اللہ کریم نے ان کے دلوں میں بات ڈالی، ثم صرفکم عنہم، کافروں سے ان کا منہ پھیر دیا۔ ان کے دل میں بات ہے، انہوں نے جب دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتیاطی تدبیر آپ نے بھی اختیار کی ہے اور صحابہ کو لے کے ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اللہ نے پھر یہ بات ڈالی، رب نے ان کو پھر پھیر دیا، وہ پھر بچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر والا جو دستہ تھا نا، وہ پھر فٹافٹ ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو سارا کام ہوا ہے نا، یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ اس ایک جملے کے اندر یہ ساری بات آ گئی، یہ تمہیں آزمایا ہے اللہ نے، سارے جو کام ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا سب کچھ تم سے۔ فشلتم، بزدلی والا معاملہ ختم، وتنازعتم فی الامر معاملہ ختم، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون معاملہ ختم۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے رب نے تم سب کو معاف کر دیا۔ عنکم، کم ضمیر جمع کی ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف ایک دستے کو معاف کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک صحابی کو معاف کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق تم نے جو بھی کر لیا، عفا، اللہ نے معاف کر دیا، عنکم، تم سے سارا کچھ ہی درگزر فرما دیا اللہ نے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تو مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب نافرمانوں پہ فضل کیا جاتا ہے یا نافرمانوں کو عذاب دیا جاتا ہے؟ بزدلوں پہ فضل کیا جاتا ہے یا بزدلوں پہ فضل کیا جاتا ہے، یا ان کو مارا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے؟ جو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کریں انہیں اللہ کریم جل جلالہ عذاب دیتا ہے یا انہیں اللہ کریم فضل دیتا ہے؟ پتہ چلا وہ جو تینوں کام پیچھے بتائے، صحابہ کی بزدلی کو ذکر کیا، صحابہ کے تنازع کو ذکر کیا، اور صحابہ کی نافرمانی کو ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جنہوں نے بزدلی دکھائی انہیں بھی معاف کر دیا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جنہوں نے رسول اللہ کے حکم کے اندر اختلاف کیا، سوچ مختلف رکھی، انہیں بھی معاف کر دیا، اور پھر فرمایا وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے بھاگے، نافرمانی کی، انہیں بھی معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تو مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اذ تصعدون، یہ کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی خوف اور خطرے کے آگے بڑھتے جانا، منہ اٹھا کے آگے بڑھتے جانا۔ رب فرماتا ہے جب تم منہ اٹھا کے چلتے جاتے تھے، اذ تصعدون، جب تم منہ اٹھا کے چلتے ہی جا رہے تھے، ولا تلبون، اور پیٹھ پھیر کر پیچھے نہیں دیکھتے تھے، آگے جا رہے تھے، علی احد، کسی کو بھی تم نے پیٹھ پھیر کے پیچھے نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہا تھا۔ ہوا کیا؟ وہ صحابہ جی ہے جو پچھلے ہی مضمون ہے وہی ہے کہ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ جب افواہ پھیلی نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ہر ایک کا ایمان بھی برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کی ثابت قدمی بھی برابر نہیں ہوتی۔ کچھ صحابہ جو ہیں وہ دل برداشتہ اتنے ہوئے کہ بھاگ گئے، ان کا اب کیا کرنا ہے ہم نے۔ وہ جب بھاگے نا تو اللہ فرماتا ہے استسعدون ولا تلبون علی احد، تم آگے ہی چلتے جا رہے تھے منہ اٹھا کے، پیچھے مڑ کے دیکھ ہی کوئی نہیں رہا تھا تم میں سے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم،
وہ دوسری جماعت میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے کے ساتھ پیچھے تھے، یہ والا دستہ آگے بھاگ گیا۔ تو رسول تمہیں دوسری جماعت میں، دوسرے گروہ میں، دوسرے دستے میں سے تمہیں پکار رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے۔ اب دیکھیے وہاں صحابہ کے جو ہے نا وہ گروہ بن گئے، کچھ تو ثابت قدم رہے، رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر والا ہو گیا، جو جس جگہ پہ کھڑا کیا وہیں پہ کھڑے رہے، ثابت قدم رہے۔ ایک دستہ جو ہے وہ ڈگمگا گیا، مال غنیمت جمع کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور کچھ صحابہ میدان ہی میں سے مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے۔ پھر جب افواہ پھیلی رسول اللہ کی شہادت کی، کچھ صحابہ بھاگ گئے، کچھ صحابہ وہاں پہ چھپ گئے کہ اب کیا بنے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے اس کو بھی یہاں پہ دیکھیے کس انداز میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتا وہ جو بھاگے جا رہے تھے نا منہ اٹھا کے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا کوئی بھی ان میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جماعت میں، دوسرے دستے میں تھے، ان کو پکار رہے تھے۔ اب ان کو واضح دے رہے تھے کہ ادھر آؤ بھائی، میں ادھر ہوں۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ اللہ کریم فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر فَأَصَابَكُمْ تمہیں پہنچایا غم پر غم، غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تمہیں غم پر غم پہنچایا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اور تمہیں معافی اس لیے سنا دی کہ تم غم نہ کرو۔ غم بھی آ گئے تم پہ، بھاگے بھی تم، چھپے بھی تم، بزدلی بھی تم میں سے کئی لوگوں نے دکھا دی۔ فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یہ ہم نے اس لیے تمہیں معافی سنائی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پچھلی آیت میں یہ معافی جو سنائی ہے اس لیے سنائی ہے کہ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو گیا نا مال غنیمت، تمہیں اس کا غم نہ رہے۔ کچھ تھے جنہوں نے جمع کر لیا اور کچھ تھے جو جمع نہ کر سکے مال غنیمت۔ فرمایا یہ جو معافی ہم نے تمہیں سنائی ہے نا، یہ اس لیے ہے لا تحزنوا علی ما فاتکم، فوت ہم کہتے ہیں نا فوت، تو یہاں پہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو تمہیں معافی سنائی ہے یہ اس لیے ہے کہ لا تحزنوا علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا، جو تمہارے ہاتھ نہ لگ سکی چیز، اس کا تمہیں غم نہ رہے، ولا ما اصابکم، اور جو مصیبت تم پر پڑی اس کا بھی تمہیں غم نہ رہے، یہ غم سارے تمہارے دور کر دیے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے تمہارے سب کاموں کی۔ اچھا، یہ مضمون ابھی چل رہا ہے غزوہ احد کا، صحابہ کی بزدلی ذکر ہو گئی، صحابہ کی نافرمانی ذکر ہو گئی، صحابہ کا رسول اللہ کے حکم کو نہ ماننا ذکر ہو گیا، لیکن اب پورا جب محبت والا یہ موضوع ہے، جب آپ اس کو پورے موضوع کو سنیں گے تو آپ کو صحابہ کا قصور ایک ٹکے کا بھی وہاں پہ نظر نہیں آئے گا، ایک ذرہ بھی صحابہ کا وہاں پہ قصور نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کریم صفائیاں دے رہا ہے صحابہ کی، اللہ کریم معافیاں دے رہا ہے صحابہ کو، اللہ کریم بے غم کہہ رہا ہے ان کو، بے غم کر رہا ہے ان کو۔ اللہ کریم کہتا ہے میں تو فضل کر رہا ہوں ان پہ، اگر وہ نافرمان تھے، اگر وہ بزدل تھے، اگر وہ رسول اکرم کے حکم کی مخالفت کرنے والے تھے تو پھر ان پہ فضل نہیں بنتا تھا، پھر تو ان پہ سزا بنتی تھی، اللہ انہیں سزا دیتا۔ پتہ چلا کہ جو شیعہ حضرات صرف یہی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 152 آل عمران کی، وہ اس سے یہ باتیں لوگوں کو سنا دیتے ہیں کہ صحابہ بزدل ہو گئے، صحابہ نے نبی پاک کی مخالفت کر دی، انہوں نے نبی پاک کی نافرمانی کی، اتنی آیتیں سنا کے وہ اپنے موضوع کو کلوز کر لیتے ہیں۔ لوگوں میں ایک بے چینی پھیل جاتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے جی صحابہ ڈر گئے، قرآن میں لکھا ہے صحابہ نافرمان تھے، قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ وہ تھوڑی بات سنا کے باقی بات الجھا کے لوگوں کو ایک ایسے فتنے کے اندر مبتلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ بندہ بعد میں دیکھتا ہے یار وہ شیعہ ذاکر نے آیت نمبر 152 کا حوالہ دیا تھا، بندہ جب گھر میں آ کے پڑھتا ہے نا کہتا ہاں یار لکھا تو ہے،
یہ تو ترجمہ بھی امام محمد رضا بریلوی کا ہے، اس میں بھی لکھا صحابہ نے بزدلی کی، اس میں بھی لکھا صحابہ نے نبی پاک کے حکم میں جھگڑا کیا، اس میں بھی لکھا ترجمہ کہ صحابہ نے نافرمانی کی۔ وہ جب اتنی آیتیں گھر آ کے یہی بات پڑھتا کہتا ہاں یار شیعہ مولوی سچ کہہ رہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اتنی بات پڑھ کے آپ نے سچ نہیں سمجھنا، اس سے اگلی آیتیں جو ہے وہ صحابہ کے تمام داغوں کو دھو رہی ہیں، کوئی داغ اللہ نے رہنے نہیں دیا۔ اللہ کریم پھر دیکھیے اب سارے کام ہو گئے، یہ کون کون سے بھلا؟ صحابہ نے بزدلی دکھا دی، یہ سارے کام پہلے ہو گئے، انہوں نے نبی پاک کے حکم کے اندر اختلاف کر لیا، نبی پاک کی نافرمانی کر دی۔ اب آخر پہ کیا ہوا؟ جب ابو سفیان چلا گیا قافلہ لے کے، آخر پہ اب کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیے وہ ایک طرف کافر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب وہ میدان سے باہر، ایک طرف صحابہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم۔ بعد الغم تو سمجھ آ رہا ہے نا، غم کے بعد 70 صحابہ شہید ہو گئے، کچھ صحابہ نے مال غنیمت لوٹنا چاہا تو ان کو مال غنیمت نہ مل سکا، کچھ صحابہ پہ بزدلی کا ٹھپا لگ گیا، کچھ صحابہ پہ نافرمانی کا ٹھپا لگ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ثم، پھر اس کے بعد، انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پہ نازل کیا امانتن، امن۔ نافرمانوں پہ امن نازل کیا جاتا ہے یا نافرمانوں کو سزا دی جاتی ہے؟ پوری جب آپ قرآن پاک کو مکمل طور پہ ایک چیپٹر کو اس کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کا قصور نہیں وہاں پہ، اگر صحابہ کا قصور ہوتا تو اللہ امن نہ دیتا، فضل نہ دیتا، بلکہ اللہ ان کو سزا دیتا۔ اللہ کہتا ہے ثم انزل، پھر اس کے بعد جب تم میں سے 70 شہید ہو گئے، بظاہر تمہیں شکست ہو گئی، تم نے رسول اللہ کی بات بھی نہ مانی، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، پھر اس کے بعد اللہ کریم نے تمہارے اوپر نعاس یغشا، نعاسن کہتے ہیں نیند کو، اونگ، نعاسن اونگ کو کہتے ہیں، اونگ کو، یغشا غشی سے، یغشا غشی والی کیفیت، گھیر لینا۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے تم پہ امن والی اونگ طاری کر دی جس نے تمہیں گھیر لیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، اس ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، آپ فرماتے ہیں اونگ مجھے اتنی آ رہی تھی کہ تلوار میرے ہاتھ سے اس ہاتھ سے گرتی، میں فٹافٹ اٹھ کے اس ہاتھ سے اٹھا لیتا، اس ہاتھ میں پکڑتا تو پھر اونگ آ جاتی، فرماتے پھر وہ میں دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتا، اتنی اونگ آئی، یعنی اللہ کی طرف سے وہ کرم ہو رہا تھا۔ صحابہ بے چین تھے، پریشان تھے اس وقت، اللہ نے اب امن کیسے دیا ان کو؟ لیکن دوسری طرف جو منافقین تھے نا، ان کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ کافر اب بھی آئے، اب بھی آئے، اب پھر نہ آ جائیں، انہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر منافقوں کا یہ حال تھا جو صحابہ کے ساتھ گئے تھے، منافقوں کا یہ حال تھا، ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھ بند نہیں ہو رہی تھی، لیکن صحابہ کا یہ حال تھا کہ صحابہ پر اونگ طاری ہو گئی، امانتن، امن والی، تسکین والی، اللہ نے ان کو چادر اڑا دی اونگ کی، وہ سکون میں چلے گئے۔ طائفۃ منکم، ایک گروہ تھا جس کو نیند نے گھیرا، وطائفۃ قد اہمتہم، اور دوسرا گروہ وہ تھا جس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، وہ ہمت ہارے ہوئے بیٹھے، وہ منافق تھے، جن کو نیند نہیں وہاں پہ آ رہی تھی، وہ منافق تھے۔ اللہ نے دونوں گروہوں کی بات کی، فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس پر اللہ نے نیند طاری کی، اونگ طاری کی، ان کو تسکین دینے کے لیے، وطائفۃ، اور دوسرا گروہ ایسا تھا قد اہمتہم انفسہم، انہوں نے جو کیا تھا منافقت، اس کی وجہ سے ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یظنون،
وہ اللہ پر گمان کر رہے تھے، ظن یا ظنون، وہ گمان پر گمان کر رہے تھے بے جا، باللہ غیر الحق، نا حق گمان اللہ پر کر رہے تھے۔ وہ کیا گمان کر رہے تھے؟ وہ پتہ نہیں کتنے چلا گیا اللہ، جے اللہ ہوندا تو بچا نہ لیندا، 70 مر گئے، مال غنیمت بھی ہتھوں جاندہ رہا، فتح تے وہ لے گئے، ساڈے ہاتھ تے بچیا ککھ نہیں۔ وہ طرح طرح کے اب ناحق گمان اپنے دماغوں میں لا رہے تھے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کی طرح، جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگ اللہ کے بارے میں غلط گمان کرتے تھے، ویسے ہی وہ کر رہے تھے گمان۔ اور ایک جو سب سے بڑا ان کے ذہن میں اس وقت بات آ رہی تھی نا منافقوں کے، وہ یہ تھی، کاش کہ ہم ادھر نہ آئے ہوتے، ہم یہاں نہ آتے، اپنے گھر پہ ہی رہتے، یہ تو ہم نے ایویں ہی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دیا جہاد کے میدان میں آ کے۔ اب یہ وہ گمان تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کہ کیا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے بچ جانا، یہاں سے بچ کے نکل جانا، یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے۔ اب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ قل، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہو، ان الامر کلہ للہ، بے شک سارے کے سارے امر اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، امر حکم جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہی چلنا ہے، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، تم جتنا مرضی موت سے بچنا چاہو تم نہیں بچ سکتے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ یخفون فی انفسہم، اور وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک، اے محبوب وہ اپنے دلوں میں منافقت کو چھپاتے ہیں، آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ ظاہر کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے وہ رسول اکرم کے ساتھ نہیں تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اب قرآن نے ان کے ذہن میں جو پوری ایک بات تھی وہ قرآن نے یہاں پہ درج کر دی۔ یقولون، وہ کہتے تھے، وہ کہہ رہے تھے اس وقت کہ لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا بس چلتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے اگر ہمارا کوئی یہاں پہ بس چلتا۔ قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دو، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتال، تو اللہ نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کے اس جگہ پہ لا کے مارنا تھا جو لکھا گیا تھا۔ بے شک تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، لیکن اللہ نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال لینا تھا۔ کتبہ، جو لکھا گیا تھا، علیہم القتال، اس قتال کی طرف تمہیں اللہ نے لانا ہی لانا تھا۔ الی مضاجعہم، مضاجعہم کہتے ہیں ان کی قتل گاہیں، جس جگہ پہ ان کو قتل کیا جانا تھا۔ رب نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھ جاتے تو جن کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، اللہ نے ان کو گھروں سے نکال کے ان کی قتل گاہوں تک لے ہی آنا تھا۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں تھا، یہ تمہارے دلوں کی جو کیفیت تھی وہ باہر نکلوائی گئی ہے، جو انہوں نے غلط گمان کیے، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی تھا وہ سامنے لانے کے لیے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ یہ بھگدڑ نہ مچتی تو نہیں پتہ چلنا تھا ان میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا، اس لیے تمہیں آزمایا گیا کہ تمہارے دلوں کی بات باہر آئے۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور اللہ تعالیٰ کھول دے، مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ کریم جاننے والا ہے تمہارے دلوں کی باتوں کو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ کریم جل جلالہ پھر صحابہ کی عزت، عظمت، صحابہ کی عصمت اور صحابہ سے سارے داغ اللہ تعالیٰ دھو رہا ہے جو شیعوں نے لگائے۔
شیعہ جن کو آج موضوع بنا کر کہتے ہیں جی صحابہ وہاں پہ بھاگ گئے، دوڑ گئے، بزدلی دکھا گئے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 155 سورہ آل عمران کی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا جو پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان اس دن جب دو جماعتیں آپس میں بھیڑیں، جو اس وقت بھاگے پھرے، انما استزلهم الشیطان، انما استزلهم بے شک ان کو اس چیز میں مبتلا کیا، اس چیز کے اندر ڈالا، الشیطان و شیطان نے، یہ لغزش ان سے شیطان نے کروائی، ببعض ما کسبوا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ فرمایا یہ جو ان سے سارا کام ہوا ہے نا، جو بھاگے ہیں دستہ اپنی جگہ چھوڑ کے، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ ان کی سوچ تھی کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ فتح تمہاری ہے۔ جب انہوں نے سامنے دیکھا کافر بھاگ گئے، انہوں نے کہا لو جی ہمیں فتح مل گئی، اور کوئی صحابہ کا ایسا کام نہیں تھا۔ اللہ کریم نے پھر دوبارہ بات دہرائی اور صحابہ کے دشمنوں کے منہ پہ اللہ نے تماچا مارا، اور مومنوں کو، صحابہ کے ماننے والوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی واضح دلیل دی۔ پھر دوبارہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے ان سب کو ان سب کاموں سے معافی عطا فرما دی۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ انتہائی بردبار، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، بے شک اللہ بردبار ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ مضمون ختم ہو گیا، یہ آیت نمبر 155 تک، لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے دو بار فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ رب کہہ رہا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا، جو بھاگے تھے انہیں بھی معاف کر دیا، جنہوں نے بزدلی دکھائی انہیں بھی معاف کر دیا، لیکن منافقین کے طائفتم من کو اللہ نے علیحدہ کر دیا یہاں پہ۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ منافقوں کو بھی وہاں پہ معافی مل گئی، منافقوں کا گروہ تو اللہ کریم نے یہاں پہ ایک الگ کر دیا ہے، ان کو فرمایا کہ وہ الگ تھے۔ لیکن مجھے بتائیے، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو آزمایا تھا، اللہ کہتا ہے یہ لغزش شیطان نے کروائی تھی۔ اللہ تو صحابہ کو کسی جگہ پہ مورد الزام ٹھہرا نہیں رہا۔ تو جو لوگ صحابہ کے بارے میں یہ طعنہ زنی کرتے ہیں جی وہاں پہ بھاگ گئے، ڈر گئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آوازیں دیتے رہے، انہوں نے آواز نہ سنی، اللہ کریم جل جلالہ کے سامنے تھا سارا کچھ۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا سب اللہ کے سامنے تھا، رب تو سارا کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ بھائی جس کو اللہ معاف کر دے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں نا، سارے سب سے گناہ ہوتے ہیں، اور آپ سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا یا نہیں، میں تو روز توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کو کبھی ویسے پیغام ملا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا؟ اگر مجمع میں کسی کو، جتنے آپ بیٹھے ہیں، کسی کو پیغام ملا جی کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کو پیغام مل گیا وحی کے ذریعے، قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ بھائی جن کے بارے میں نص قطعی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اس صدی کا کوئی بے وقوف احمق بندہ اٹھ کے کہے جی صحابہ بزدل تھے، بھاگ گئے، وہ نبی کو چھوڑ گئے، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ پھر قرآن پہ چلنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے معاف نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں لوگوں کی باتوں کی یہاں پہ پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے سچی بات وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآنی عقائد اور نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔